سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور عدالت کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا ہے کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ ایک بے بنیاد ہے اور اس میں غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہائپ کریٹ کی گئی اور ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل کے اندر رکھنا ہے اور الیکشن کروانے ہیں 8 فروری کے اور ان کو جیل میں رکھ کر یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھیننا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے سائفر کیس کا، لیکن جو سلمان صفدر صاحب نے کورٹ روم میں اپنے آرگومنٹس دی ہیں وہ بڑے ہی پروفیشنل انداز میں انہوں نے ساری باتیں ثابت کر دیں اور سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ اب سوائے اس کے کہ یہ فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ جو انحصار کیا گیا وہ تھا اعظم خان کے سٹیٹمنٹ پہ، عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، ان کے بیان پہ انحصار کیا گیا اور اسی کے بیان کو ہی سلمان صفدر صاحب نے آج وہ اس بیان کا بخیے ادھیڑے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ستیہ ناش کیا ہے کہ ایک ملزم جو کہ ایک ملزم تھا اس کیس میں، اعظم خان بھی عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر کی طرح ایک ملزم تھے اور اس ملزم کو انہوں نے گواہ بنایا اور اس سے پہلے اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے اغوا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اس کی فیملی کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے اور پھر اعظم خان صاحب اچانک نمودار ہوتے ہیں اور بغیر ضمانت کے وہ مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں اور پھر اسی ملزم کو جو مین ایکیوزڈ ہے اسی کو بڑے ملزم کو گواہ میں کنورٹ کر کے حکومت اس ملزم کو اپنے حق میں گواہی کے لیے لے آتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سائفر ڈاکومنٹ تھا، اوریجنل سائفر بھی نہیں تھا، ایک کاپی تھی، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا تھا کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا اور کوئی چیز ریکارڈ پہ ایسی نہیں آئی کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا وہی سائفر تھا۔ تو وہ جو کاپی انہوں نے کہا کہ گم کی گئی ہے، وہ کاپی بھی اعظم خان صاحب کے ہی سپرد کی گئی تھی، اعظم خان صاحب سے ہی پوچھا گیا، اعظم خان صاحب ہی اس کے رسپانسیبل ہیں، نہ کہ عمران خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان اس کاپی کو لک آفٹر کرنے والے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے کا سارا آج ڈسکس ہوا اور اس میں بھی جو الزامات لگائے گئے تو اس میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسری ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ بتائیے گا، عامر فاروق صاحب نے انہوں نے کہا کہ ان پہ جو چارج لگنا تھا وہ جو ان پہ الزام ہے وہ بھی صحیح نہیں لگا اور اس میں عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کی۔ اعظم خان صاحب جو کہ سٹار گواہ تھے یعنی کہ سپر سٹار گواہ تھے اور اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سلمان صفدر صاحب نے آج ثابت کیا اور انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ اس بارے میں ہمیں ذرا وضاحت کریں کہ آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس موقع پہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ کمرہ عدالت میں کون کون موجود تھے، اس میں بیرسٹر سلمان صفدر ظاہر ہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ جو FIA ہے جو کہ مدعی ہے، اس کے پروسیکیوشن ٹیم کے حامد علی شاہ صاحب موجود تھے، ذوالفقار نقوی صاحب موجود تھے، یہ ذوالفقار نقوی صاحب ٹرائل کورٹ میں بھی موجود رہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی فیملی تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کے ممبرز موجود تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا، جی عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 2 دفعات ہیں جس کے تحت سزا ہوئی، ایک ہے غفلت کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے غفلت برتی اور ایک میں ہے کہ غفلت نہیں برتی اور ویسے ہی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ میں ایک بات پہ تو متفق ہوں کہ ملزمان پر ایک ہی چارج لگنا تھا، یہ 2 کیسے لگ گئے؟ تو یہاں سے خود عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے اور سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی حد تک جو چارج لگائے گئے وہ اس سے الگ ہیں، میں عمران خان کے اوپر چارج کے حوالے سے بات کروں گا۔ اچھا یہ بات بتا دوں کہ جو ٹرائل ہوا، جیل ٹرائل جو ہوا وہ تو ہمارے سب کے سامنے ہی ہے کہ کس طریقے سے گن پوائنٹ پہ رات کی تاریکی میں جج صاحب سے یہ فیصلہ لیا گیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ایک بدنیتی اور ایک انفیئر ٹرائل جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ہو رہی ہے اپیل، میرٹ پہ بات کی جا رہی ہے
کیونکہ اس طرف نہیں جا رہے بلکہ وہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کہ میرٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ ہم میرٹ پہ اس کو سنیں گے بجائے اس کے کو ہم سنیں کہ وہ پیچھے کیا ہوا. تو میرٹ پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اعظم خان نے وصول کیا سائفر کا جو ٹکڑا تھا وہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی اور وہی پرنسپل سیکرٹری تھے اور انہوں نے ہی کاپی واپس نہیں کی. اور عدالت نے پوچھا کہ لیکن سیکرٹری اعظم خان نے تو کہا کہ میں نے عمران خان کو سائفر کاپی دی تھی اور صدر یا وزیر اعظم کو جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کی ذمہ داری ان کے سیکرٹری پر ہوگی. صدر یا وزیر اعظم کے سیکرٹری سے اگر کوئی غفلت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی یہ عدالت نے پوچھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعظم خان کا بیان ٹھیک نہیں کیونکہ اسے وہ ماحول نہیں دیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ اعظم خان کا بیان موجود ہے کہ اس نے کاپی عمران خان کو دی. عامر فاروق صاحب نے سوال کیا. میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ آپ کو کاپی ملی ہی نہیں یا آپ نے وصول کرنے کے بعد واپس کی. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان کا موقف ہے کہ میں نے کاپی وصول کی تھی مگر دفتر سے وہ غائب ہوئی اور اسی لیے عمران خان صاحب نے اس کاپی کو ریکور کرنے کے لیے ملٹری سیکرٹری کو بھی کہا اور اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بھی کہا. سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا تو سیکرٹری ملٹری یعنی کہ ملٹری سیکرٹری ڈی جی سی اور وزیر اعظم اے ڈی سی جی اور وزیر اعظم اے ڈی سی اور وزیر اعظم آفس کے سیکورٹی کو ڈھونڈنے کی ہدایت دی اور سائفر کی کاپی گمشدہ ہونے پر وزارت خارجہ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے جو ہم کر چکے. ایف آئی اے کے وکیل حامد شاہ نے کہا کہ 8 مارچ کو سائفر کی کاپی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو موصول ہوئی. 9 مارچ کو اعظم خان نے کاپی اس وقت کے وزیر اعظم کو دی. عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم سمیت اہم دفاتر میں اہم دستاویزات کی موومنٹ ریکارڈ ہوتی ہے یا نہیں یہ سوال پوچھا گیا اور وکیل ایف آئی اے نے بتایا کہ سائفر جب آ جاتا ہے تو اس کی ہر موومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ سائفر گم یا چوری ہو جائے تو وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے اس پر ایک قانون موجود ہے اور قانون میں لکھا ہے کہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی انکوائری کرے. اعظم خان نے کہاں بتایا ہوا ہے کہ عمران خان کے پاس کاپی موجود ہے. اگر عمران خان نے دستخط کیے ہوتے تو ان کی ذمہ داری بھی ہوتی اور سیکریٹریٹ رولز کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پاس کسٹڈی نہیں ہو سکتی یعنی کہ رولز بھی یہ کہتے ہیں. اور سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ سائفر سے نہ کوئی نقصان ہوا نہ کسی کو کوئی انجری ہوئی. عمران خان کا تو فرض ہی نہیں ہے کہ کاپی کی حفاظت کریں کیونکہ وزیر اعظم کا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کاپی کی حفاظت کرتے. عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جو جرم کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کو آپ فرض سے تشبیہ نہ دیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ غفلت کا لفظ استعمال نہ کریں. ایک دستاویز جس کی حفاظت ریاست کے لیے اہم ہے وہ غائب ہو گیا. وکیل سلمان صفدر نے یہ کہا کہ سرکار کے اپنے 4 گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی اعظم خان کو دی گئی. جب سائفر کاپی وزیر اعظم کے سپرد ہوئی ہی نہیں تو جس کے سپرد ہوئی اسی کو آپ نے گواہ بنایا تو اب آپ خود بھگتیں. اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حامد علی شاہ سے کہ ہم فیصلہ معطل کرتے ہیں پھر جتنا بھی آپ کو وقت چاہیے آپ لے لیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کم وقت لیں. سلمان صفدر نے 15 لے لیے ہیں تو آپ کم از کم دلائل تو شروع کریں. اور بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 باتیں نوٹ ہیں جی. ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو ریمانڈ بیک کریں گے, ہم نے یہ کیس میرٹ پہ سن لیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر جب ایف آئی اے کے وکیل یعنی کہ سرکار کے بڑے وکیل جو ہیں وہ آئے حامد شاہ صاحب جسٹس ریٹائرڈ تو انہیں عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ کو وقت چاہیے تو آپ بے شک وقت لے لیں لیکن ہم پھر سزائیں معطل کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر 2 صورتوں میں عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. یہ ہے